بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سکندر خان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، اور آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا مغرور گھمنڈی شہزادی کی۔ اور ہم کہانی پہ آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے۔ تو ہم چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ ایک مغرور گھمنڈی شہزادی جس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ تو بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی بہت خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گھمنڈی ہو گئی تھی، گستاخ لڑکی ہو گئی تھی۔ اب شہزادی جوان ہو چکی اور اس کی شادی کے پیغام آنے لگے، لیکن شہزادی کہیں سے بھی شادی کا پیغام آیا تو وہ ٹھکرا دیتی اور ان کا بہت مذاق اڑاتی، اور شہزادی کے لیے کئی شادی کے پیغام آئی، رشتے آئی، اور وہ انہیں ٹالتی گئی۔ ایسے کرتے کرتے کئی ٹائم گزر گیا تو ایک دن راجا نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ایک پارٹی بلائی، اور جو بھی شہزادی سے شادی کرنے جو اپنی حیثیت سے جو ان کے لائق تھے سب آ گئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اپنی کنیزوں کے ساتھ بہت ہی گھمنڈ کے مغرور انداز میں آئی، اور جس کے پاس سے بھی گزرتی وہ حقارت کی نظر سے انہیں دیکھتی، بھئی یہ میرے لائق کہاں ہے۔ اب اس کی ایک نظر ایک شہزادے پر پڑی، وہ بہت ہی موٹا تھا، اور اسے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ یہ تو گول ڈبہ ہے، اور دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہا یہ تو دیکھو کیسے کھمبے کی طرح ہے، اور کنیزیں ہنسنے لگی۔ ایک نواب بہت چھوٹا تھا تو اس نے کہا ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا تو اس نے کہا، تو شہزادی نے اسے سفید چوہا کے ڈالا، اور ایک نواب کا رنگ تھوڑا لال تھا تو اس نے اسے مرغا کہہ کر مذاق اڑایا۔ اسی طرح وہ ہر ایک کی بے عزتی کرتی رہی، اور ایک بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت ہنسی، کیونکہ اس کے چہرے پر داڑھی تھی، اور اسی داڑھی کا اس نے بہت زیادہ مذاق اڑایا اور بہت ہنسی ہوئی، کیا کیا الگ الگ نام دیے۔ شہزادی کے باپ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ اس نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے، اور اس نے بھری محفل میں یہ قسم کھائی کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے لیکن میں اب ان کی شادی کسی غریب سے کروں گا۔ اور آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس اعلان کے بعد وہاں سے تمام لوگ چلے گئے، اور کچھ دیر بعد ایک گویا جو چلتے پھرتے گانے والا تھا وہ آیا، اور اس گویے نے بادشاہ کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کیا، اور بادشاہ نے اس کی آواز سنی اور ایک خادم کو بھیجا کہ اس گویے کو بلا کر میرے پاس لاؤ، اور خادم گیا اور اسے لے کر آ گیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ کے سامنے ایک بار پھر بہت اچھے انداز میں گانا گایا، اور شہزادی بھی وہاں موجود تھی اور اس نے انعام مانگا۔ تو بادشاہ نے کہا آپ نے بہت اچھا گانا گایا ہے، اور میں انعام کے طور پر اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ تو شہزادی ہکی بکی رہ گئی اور وہ تعجب میں پڑ گئی، اور تو بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور بلا کر شہزادی کا نکاح ان گوی سے کروا دیا، اور شہزادی کو حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ جانے کی تیاری کریں۔ اب شہزادی نے اپنی تیاری کر لی اور وہ دونوں وہاں سے نکل پڑے۔ تو راستے میں چلتے چلتے انہیں ایک بہت خوبصورت باغ نظر آیا، اور شہزادی نے پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ تو اس گویے نے کہا کہ یہ باغ اس بادشاہ کا ہے جس کے چہرے پر داڑھی تھی، اور تم نے ان سے شادی سے انکار کر دیا۔ تو شہزادی نے پچھتایا اور کہا میں نے بہت بڑی غلطی کی، اور آگے چلتے چلتے ایک بہت بڑا جنگل آیا، اور جنگل میں گئے اور پوچھا یہ جنگل کس کا ہے؟ تو گویے نے کہا کہ یہ جنگل اسی بادشاہ کا ہے، داڑھی والے کا،
جس نے آپ کو شادی کا آفر کیا، آپ نے ٹھکرا دیا، آپ میرے ساتھ چل گئی۔ تو شہزادی نے بولا، اس کی تعریف کی اور اپنے آپ کو کوسنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں وہ آگے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا شہر آتا ہے، بہت عالی شان خوبصورت۔ شہزادی گویے سے پوچھتی ہے، یہ شہر کس کا ہے؟ تو گویہ کہتا ہے، یہ شہر اسی بادشاہ کا ہے جس سے آپ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، داڑھی والے کا۔ تو پھر وہ کوستی ہے اور تو گویہ بولتا ہے، بار بار آپ ان کی بادشاہ کی تعریف کر رہی اور شادی مجھ سے کی ہے، تو مجھ میں کون سی کمی ہے؟ ایسا کرتے کرتے وہ آگے چلے گئے اور ایک جھونپڑی جو بہت بکھری ہوئی، ٹوٹی پھوٹی، تو شہزادی نے پوچھا، یہ جھونپڑی بدنما ٹوٹی پھوٹی کس کی ہے؟ تو اس نے کہا، یہ جھونپڑی مجھ بد نصیب کی ہے اور آج سے ہم یہیں رہیں گے۔ تو شہزادی اور وہ گویہ وہاں رہنے لگے، اور اس نے بولا، میں بہت تھک چکا ہوں، آپ میرے لیے کھانا بنائیے۔ شہزادی کو کھانا بنانا نہیں آ رہا تھا، کیسے ویسی جیسا ٹوٹا پھوٹا اس نے کھانا بنایا اور گویے نے اس کی مدد بھی کی۔ اس کے بعد میں اس نے کہا 2-3 دن کام کیا، اس کے بعد میں بولا، ہماری آمدن بہت کم ہے، اس لیے آپ کو بھی کام کرنا پڑے گا۔ تو اس نے ایک ٹوکری بنانے کا سامان اس کے شہزادی کو لا کر دیا اور بولا، یہ ٹوکری آپ بنائیے۔ لیکن شہزادی جب کام پہلی بار کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں خون آنے لگے۔ تو اس نے کہا، آپ یہ کام نہیں کر سکتی، آپ ایسا کریں، روئی لا کے دیا، آپ کپڑا بنیے۔ شہزادی کو وہ کام بھی پاس نہیں آیا، اس کے ہاتھوں میں کپڑے بننے سے بھی سالے پڑ گئے۔ تو اس گویے نے کہا کہ میں کچھ دوسرا کام کرتا ہوں۔ تو وہ مٹکا لے گیا ماٹی کا اور اسے بولا، آپ ایسا کریں، بازار میں جا کر اسے بیچیے۔ تو شہزادی نے بیچنا شروع کیا اور یہ کام ان کا چل بھی گیا۔ 1-2-3 دن بعد میں شہزادی وہ گئی اور بازار میں ایک سپاہی آیا جہاں پہ شہزادی بیٹھی تھی بیچ بازار میں، اور اس نے اس کو لات مار کر مٹکے سارے توڑ دی۔ بولا، آپ ایک سائڈ میں کیوں نہیں بیٹھی ہے، اور یہ مٹکے آپ بیچ میں کہاں رکھ رہے ہیں؟ تو گھر آئی اور اپنے گویے کو یہ سارا وہ کہانی سنائی۔ تو اس نے کہا، آپ کو ایک سائڈ میں بیٹھنا چاہیے، اور آپ مٹکے کا بیچنے کا کام بھی نہیں کر سکتی۔ اب میں محل جاتا ہوں، آپ کے لیے کوئی کام پوچھتا ہوں۔ تو وہ گویہ محل گیا اور محل میں جا کر اس نے کام دیکھا شہزادی کے لیے جو رسوئی میں کام کر رہی ہے اس کی ہیلپ کرے باورچن کی۔ تو وہاں پہ شہزادی کو کام مل گیا اور وہ وہاں پہ کام کرنے لگے، اور جو کھانا بچ گیا وہ شہزادی گھر لے کے آ جاتی اور دونوں مل کر کھا لیتی۔ ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا۔ اتنے میں ایک دن ان کی محل میں کسی کی شادی کی تقریب ہونے لگی، اور شہزادی کھڑکی سے چھپ کر دیکھنے لگی تو بہت بڑا عالی شان دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں چل رہی، اور شہزادی نے سوچا، مجھے ان شادی سے کیا لینا ہے؟ جو مہمانوں نے عالی شان کھانا کھایا تھا ان میں سے کچھ بچ گیا، وہ اس نے کٹوری میں ڈالا اور وہاں سے چل پڑی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، گیٹ پر گئی ہے تو سامنے سے ایک آدمی دیکھتی ہے اور اسے دیکھ کر وہ بہت گھبرا جاتی ہے، اور وہی داڑھی والا بادشاہ سامنے سے آتا ہے اور شہزادی اسے دیکھ کر بہت ہی گھبراتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے۔ اتنے میں وہ جو ٹوکرا ہے وہ گر جاتا ہے اور کھانا بھی بکھر جاتا ہے ادھر ادھر۔ تو سب لوگ ہنستے ہیں اور شہزادی کو بولتے، آپ یہ کھانا کیا کر رہی؟ وہ بولتے، ہم یہاں سے میں کھانا لے کے جاتی ہوں اور میرا پتی اور ہم دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ پھر وہ داڑھی والا بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا شہزادی کا، لیکن شہزادی کو یہ بہت اس کو شرم کے مارے وہ شرما کے اتنی شرم آ رہی تھی کہ وہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور چھڑا نہ پائی۔ تو بادشاہ نے کہا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ شہزادی نے بولا، نہیں۔ بادشاہ نے کہا، میں وہی گویہ ہوں جس سے آپ نے شادی کی، اور آپ کو گھمنڈ اتارنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ
नाटक किया और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आपसे शादी भी की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।